بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین پہ ظاہر ہو رہا ہے صفحہ 120 اور کتاب میں صفحہ 166 ہے، پہاڑوں کا فرشتہ۔ یعنی فرشتوں کا بیان چل رہا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں مختلف کاموں پہ لگایا ہوا ہے، ان میں سے چند کا بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو جنگ احد کے دن سے زیادہ سخت ہو؟ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، زخمی بھی ہوئے، آپ علیہ السلام بھی خود زخمی ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس دن کا پتہ تھا، اس لیے پوچھا کہ اس سے سخت دن بھی آیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری قوم کی وجہ سے جو سخت ترین دن میں نے پایا وہ 10ویں ذی الحجہ یعنی جمرہ عقبہ کی رمی کا دن تھا، جب میں ابن عبد یالیل کے پاس خود دعوت اسلام لے کر گیا، لیکن جو میں چاہتا تھا اس نے اس کو قبول نہیں کیا، تو میں غمزدہ اپنے رستہ پر چلا اور صرف کرنے ثعالب میں ہی جا کر غم سے افاقہ ہوا اور آرام ملا۔ میں نے جو اپنا سر اٹھایا تو ایک بادل مجھ پر سایہ فگن تھا، میں نے جو دیکھا تو اس بادل میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات کو اور جو جواب انہوں نے آپ کو دیا ہے اس کو سنا ہے، آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے بارے میں اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے پکارا اور مجھے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی بات سن لی ہے اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے حکم دیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان پر دو پہاڑوں کو ملا دوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی اولاد نکالیں گے جو فقط اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گے۔ رحم پر مقرر فرشتہ۔ ہاں نہیں، یہ طائف کے علاوہ ہے، مکہ مکرمہ میں کا واقعہ ہے، طائف کا واقعہ تو اس کے علاوہ ہے۔ رحم پر مقرر فرشتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب، ابھی تک یہ نطفہ کے مرحلہ میں ہے، اے میرے رب، اب یہ علقہ یعنی جمع ہوئے خون کے مرحلہ میں ہے، اے میرے رب، اب یہ مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کے مرحلے میں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی خلقت کو پورا کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے میرے رب، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ مرد ہوگا یا عورت، بدبخت ہوگا یا نیک بخت، اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو ماں کے پیٹ میں ہی وہ فرشتہ یہ سب باتیں ویسے ہی لکھ دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ مقرر فرشتہ۔ ہاں بالکل، دعائیں تو اس وقت سے، دعائیں تو ویسے بھی کرتے جب بندہ اولاد مانگتا ہے اللہ سے، اس وقت بھی یہی دعا مانگے کہ اللہ صالح اور تندرست اولاد دے، صالح بھی ہو اور تندرست صحت مند بھی ہو، اور جب امید شروع ہوگی پھر بھی دعائیں اور بڑھ جائیں۔ دعا تو ساری زندگی کرتا رہے بندہ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ ہر آدمی کے ساتھ مقرر فرشتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے جن کے خلاف میری مدد کی تو میں اس سے محفوظ ہو گیا ہوں، اور اس لیے وہ مجھے کوئی بات کہتا ہے تو بھلی بات ہی کہتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے یہ بھی جن ہی ہے نا، سورہ کہف میں ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ شیطان جو ہے ابلیس وہ جنوں کی نسل میں سے تھا، پھر اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ تو جو شرارتی جن ہیں، نافرمان جن ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے،
اور ایک جن یعنی شیطان ہوتا ہے. جو شیطان ہے وہ دل میں برائیوں کے خیالات ڈالتا ہے، اور فرشتہ دل کے اندر نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. نیکی کے بعض اوقات جذبات اندر آ جاتے ہیں نا بندے کو، خیالات آتے رہتے ہیں، تو فرشتے کی طرف سے آتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے اس سے محفوظ کر دیا گیا. دو طرح یہ لفظ پڑھا گیا، ایک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ تو ہے فَأَسْلَمَ، لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا. اور اس کو اسلم بھی پڑھا گیا ہے کہ مجھے اس سے محفوظ رکھا گیا ہے. اب وہ شیطان تو شیطان ہی ہے، لیکن مجھے وہ میرے دل میں کوئی برائی کا خیال نہیں ڈال سکتا، بھلائی کا خیال ہی ڈالتا. فرشتہ کوئی نافرمان نہیں ہے. ہاں جی، جی ان کو شیطان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن سور پھونکنے والا فرشتہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ اپنے دونوں قدم ایک سید میں رکھے ہیں، اپنی نظر نہیں اٹھاتے، اور ان کے اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان 70 نور کے پردے ہیں، اگر وہ کسی ایک نور کے بھی قریب ہوں تو جل جائیں. رحمت اور عذاب کے فرشتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر اس کو توبہ کا خیال آیا اور اس نے علاقے کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا. اس کو ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا، وہ اس راہب کے پاس گیا اور بتایا کہ وہ 99 آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، تو کیا اب اس کے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ نہیں، اب تمہاری توبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اس پر مایوسی اور غصہ کی وجہ سے اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح 100 قتل پورے کر دیے، لیکن اس کی توبہ کی جستجو ختم نہیں ہوئی. لہذا اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ علاقے کا سب سے بڑا عالم کون سا ہے؟ اب اس کو ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا، وہ اس عالم کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ وہ 100 قتل کر چکا ہے، تو کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا کہ ہاں تمہاری توبہ ہو سکتی ہے اور اس میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اور کون ہے جو تمہاری اور تمہاری توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ تم فلاں فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ یہ بری جگہ ہے، یہاں کا ماحول چونکہ خراب ہے، اس لیے برائی کی پھر انگیخت ہوگی. البتہ اس ماحول سے علیحدہ ہو کر جب دوسری جگہ نیکی اور عبادت کے ماحول میں رہو گے تو اس کے اثر کی وجہ سے اچھے خیالات آئیں گے، اور برے خیالات اول تو آئیں گے نہیں، اور اگر آئے بھی تو کمزور ہوں گے، زور نہ کریں گے. وہ شخص اس بتائی توبہ کر چکا، توبہ کے بعد وہ جہاں کہا تھا کہ نیک لوگوں کے بستی میں جا کے رہیں، وہ شخص اس بتائی ہوئی جگہ کی طرف چل پڑا. جو ہی آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کو موت نے آ لیا. اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہو کر اور توبہ کی نیت سے آیا ہے، لہذا اس کی روح کو ہم لے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، لہذا اس کی روح پر ہم نے قبضہ کرنا ہے. ان کے اس جھگڑے کے دوران ان کے پاس ایک اور فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا. فرشتوں نے اس کو اپنے مابین ثالث بنا لیا. اس فرشتے نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، جس مقام کے وہ قریب ہو بس اسی کے مطابق اس کو سمجھو. یعنی اگر سابقہ گناہ کے مقام کے قریب ہو تو اس کو مجرم سمجھو، اور اگر توبہ کے مقام کے قریب ہو تو اس کو تائب سمجھو. زمین ناپنے سے فرشتوں نے دیکھا کہ وہ اس جگہ سے زیادہ قریب تھا جو اس کی منزل مقصود تھی. اس طرح سے جھگڑا ختم ہوا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو اپنی تحویل میں لے لیا. حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق تفصیل. حضرت جبریل علیہ السلام کی اصل صورت. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کہ میں چل رہا تھا میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی. میں نے جو اپنا سر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی یا تخت پر بیٹھا تھا. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبرائیل فی صورته له 600 جناح. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے.
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को इनकी अपनी असली सूरत में जिस पर वो पैदा किए गए हैं मैंने सिर्फ 2 मरतबा देखा है। मैंने देखा कि वो आसमान से नीचे हैं और इनकी अजीम खिलकत आसमान और ज़मीन के दरमियान की सारी जगह को घेरे हुए। फ़ायदा, इस हदीस में इस मर्तबा का देखना मुराद है जिसका मौका इब्तिदाई नबूवत में पेश आया था। दूसरी मर्तबा हज़रत जिब्रील को मेराज की रात में 7 आसमानों से ऊपर जहाँ बेरी का दरख्त वहाँ देखा था। हज़रत ज़ुरारा बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आपने अपने रब को देखा है? इस सवाल पर हज़रत जिब्रील कप कपा गए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और मेरे रब के दरमियान नूर के 70 पर्दे हैं। अगर मैं इन पर्दों में से किसी के करीब हो जाऊं तो मैं जल जाऊंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि जंग बदर के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्रील हैं जो अपने घोड़े का सर पकड़े हुए हैं और इन पर जंगी साजो सामान है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने जंग उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं 2 आदमी देखे जिन पर सफ़ेद कपड़े थे और सख्त लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने इन दोनों को ना इससे पहले देखा और ना इसके बाद देखा, और वो दोनों जिब्राईल और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खंदक से वापस आए और अपने हथियार उतारे और नहाए धोए तो आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने सर को गर्दो गुबार से झटकते हुए आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हथियार उतार दिए हैं। अल्लाह की कसम, मैंने तो अभी तक हथियार नहीं उतारे क्योंकि अभी मुहिम ख़त्म नहीं हुई। इन लोगों की तरफ चलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब कहाँ चलना है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यहूद के कबीला बनु कुरैज़ा की तरफ इशारा किया कि इनकी तरफ चलना है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा की तरफ चल दिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो मंज़र अभी तक मेरी नज़रों में है, गोया कि मैं बनु गनम की गलियों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जमात की वजह से गुबार को उठते हुए देख रहा हूँ जिस वक़्त के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा की तरफ चले। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कदर होती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ उतरते हैं और हर ऐसे बंदे के लिए दुआए रहमत करते हैं जो खड़ा या बैठा अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हो। फिर जब ईद का दिन होता है तो अपने इन बंदों की वजह से अल्लाह ताला अपने फरिश्तों पर फख्र करते हैं और पूछते हैं, ए मेरे फरिश्तों, जो मजदूर अपना काम पूरा कर ले इसका क्या बदला है? वो कहते हैं, ए हमारे रब, इसकी जजा ये है कि इसको इसका पूरा पूरा बदला दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों और मेरी बंदियों ने अपने ज़िम्मा मेरे एक फरीज़ा को पूरा किया, फिर बुलंद आवाज़ से दुआ करते हुए निकले हैं। मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल और मेरे करम और मेरी बुलंदी और मेरे बुलंद मर्तबा की कसम, मैं इनकी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, तुम अपने घरों को वापस लौटो इस हाल में कि मैंने तुम्हें बख्श दिया है और मैंने तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। बस वो बख्शे बख्शाए वापस लौटते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की नफ़ा रसानी में और हर तरह की भलाई में लोगों में से सबसे ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में आपकी सखावत तो और भी ज़्यादा हो जाती थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे रमज़ान की हर रात में मिलते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कुरान सुनाते थे। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते तो आप लोगों को नफ़ा देने वाली तेज़ हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान के महीने की हर रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आपके साथ कुरान का दौर करते थे, यानी दोनों एक दूसरे को सुनाते थे। रहमत के फरिश्तों के चंद काम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फरिश्ते रास्तों में घूमते फिरते हैं और अल्लाह का जिक्र करने वालों को ढूंढते हैं, और जब वो कुछ लोगों को अल्लाह का जिक्र करते पाते हैं तो आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं कि अपने मतलूब की तरफ आ जाओ। फिर वो फरिश्ते अपने परों से आसमान दुनिया तक इनको घेर लेते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करता है
تو فرشتے اس پر یوں کہتے ہیں آمین، یعنی ایسا ہی ہو، اور تیرے لیے بھی اس کی مانند ہو۔ یعنی جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی عدم موجودگی میں کسی کے لیے دعا کریں تو فرشتے آمین بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہی چیز ملے جو آپ دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہاں، بلا وجہ بد دعا کرے گا تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے کسی مومن کے لیے، کسی مسلم کے لیے۔ جن کے لیے بد دعا کرنی جائز ہے ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، نماز کی تحریم کے لیے اللہ اکبر کہا، پھر یہ کلمات کہے الحمد للہ کثیرا کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس حال میں کہ وہ کثیر، پاکیزہ اور بابرکت ہیں۔ جب آپ نے نماز پوری کی تو پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون شخص ہے؟ لوگ چپ رہے، اور یہ صاحب بھی ڈر کی وجہ سے چپ رہے کہ کہیں نازیبہ بات نہ ہو گئی ہو۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، اس نے بری بات نہیں کہی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ہی یہ کلمات کہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا، ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون ان کلمات کو لے کر اوپر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام نماز میں ولضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کا قول یعنی آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے قول کے ساتھ ہو تو اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں کے بارے میں تنبیہ۔ عن ابی طلحة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں بے وجہ کتا ہو اور تصویریں اور مورتیاں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین کسی کو ٹھیکے پہ دی کاشتکاری کے لیے، اور اس کو یہ کہا کہ بھی تم نے زمین میں کتا نہیں لے کے آنا اور اس میں گوبر نہیں ڈالنا، میں نماز پڑھنی ہوتی میں بھی آؤں گا یہاں نماز پڑھنے، نیچے تم گوبر ڈالو گے تو ناپاک ہوگی جگہ، اور کتا بھی نہیں لے کے آنا، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فرشتوں کے دیگر کام۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے مختلف کام بتا رہے ہیں نا، تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ جو حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ لگایا وہ زمین پہ گھومتے پھرتے ہیں، جہاں جو درود پڑھتا ہے سلام پڑھتا ہے وہ حضور تک پہنچا دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، کہ فلاں بندے نے آپ کے امتی نے آپ کو سلام کہا ہے، سلام بھیجا ہے، درود بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں ہوتا کہ جس میں بندے صبح کرتے ہوئیں مگر صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا یوں کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے یعنی راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والے کو مال کی بربادی عطا فرما۔ تو فرشتے جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں ان کو دعا دیتے ہیں، اور جو روکنے والے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جہاں پہ آتا ہے نا کنجوسی پہ وعید، یا جیسے یہ فرشتہ کہتا ہے کہ جو مال کو روک رکھتا ہے اس کے لیے بد دعا فرما رہے ہیں، یہاں جیسے کہ حدیث کے اندر آتا بھی ہے کہ بخیل آدمی جو ہے وہ لوگوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تو بخل سے مراد وہ بخل ہے جو فرض زکوٰۃ ادا بھی نہ کرے، یہ بخیل مراد ہے۔ جو اپنے ذمہ فرائض واجبات ادا کر رہا ہے،
زکوٰۃ دے رہا ہے، جو فطرانہ ہے وہ دے رہا ہے، دیگر جو اس کے ذمہ واجب ہے، گھر والوں کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے ذمہ واجب ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن اضافی خرچے جو مستحب درجے کے ہیں، سنت درجے کے ہیں، مسجد بنوانی، مدرسے میں دینا، فقراء پہ خرچ کرنا، اضافی وہ خرچ نہیں کرتا، تو اس پر یہ وعید نہیں ہے، اس کے لیے فرشتہ بد دعا نہیں کرتا، کیونکہ وہ لازم نہیں ہے، کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن یعنی جنگ بدر کے دن، اس دوران کے ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے تیزی سے جا رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے اوپر کوڑے کے مار کی آواز اور گھوڑ سوار کی آواز سنی، یعنی کسی کافر کا پیچھا کر رہے تھے اور ایک دم اس کو ایسے لگا جیسے کوئی کوڑا مار رہا ہے اور گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے اور ہے اوپر فضا میں، جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا اے حیزوم آگے بڑھ۔ پھر جو ہی اس کی نظر اپنے سامنے مشرک پر پڑی تو وہ گرا ہوا لیٹا پڑا تھا، یعنی وہ تو مارنے کے لیے گیا تھا لیکن اس پہنچنے سے پہلے وہ گر گیا اور مر گیا۔ مسلمان نے جب مشرک کو دیکھا تو اس کی ناک ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا کوڑے کی مار کے موافق، اور زخم کی ساری جگہ سبز تھی۔ وہ مسلمان انصاری آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، یعنی فرشتے تھے جو مدد کے لیے آئے تھے، یعنی تیسرے آسمان، جو فرشتے مختلف آسمانوں میں بھی ہیں نا، تو یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو آیا تھا اور جس نے اس کو مارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برس والا، ایک گنجا اور ایک اندھا، یہ 3 بیماریاں تھیں 3 بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ کیا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ آدمی کی صورت میں پہلے برس والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا جلد کی اچھی رنگت اور صحیح سالم جلد، اور یہ کہ مجھ سے یہ برس کی بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس سے اس کی گندگی جاتی رہی اور اس کو اچھی رنگت اور صحیح سالم جسم دے دیا، اور اس سے پوچھا کون سا مال تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے بتایا کہ اونٹ، تو فرشتے نے اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی اور کہا اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھے بال اور یہ کہ مجھ سے یہ گنجا پن دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتہ نے اس کے ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اس کو اچھے بال عطا کیے۔ فرشتہ نے پوچھا تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ گنجے نے جواب دیا گائیں۔ فرشتہ نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور کہا اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی واپس لوٹا دے تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتہ نے اس سے پوچھا کون سا مال تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بھیڑ بکریاں۔ تو فرشتہ نے اس کو ایک حاملہ بکری دی۔ ان 2 یعنی اونٹنی اور گائے نے بچے جنے اور اس بکری نے بھی بچہ جنا۔ رفتہ رفتہ برس والے کے پاس اونٹوں سے بھری وادی ہو گئی اور گنجے کے پاس گائے بیلوں سے بھری وادی ہو گئی اور اندھے کے پاس بھی بکریوں سے بھری وادی ہو گئی۔ پھر وہی فرشتہ برس والے کے پاس اپنی سابقہ صورت و حیت میں آیا کہ شاید پہچان کر احسان مند بھی ہو، اور کہا میں مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرا سامان ختم ہو گیا ہے، تو آج منزل پر پہنچنے کا کوئی ذریعہ اللہ کے سوا اور پھر تمہارے سوا نہیں رہا، تو تمہیں اس ذات کا واسطہ جس نے تمہیں اچھی رنگت اور اچھی جلد دی اور مال میں اونٹ دیے، میں تم سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ برس والے نے کہا مجھ پر تو پہلے ہی بہت سے حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم وہی برس والے نہیں ہو جس سے لوگ گھن کرتے تھے، اور تم وہی فقیر نہیں ہو جس کو اللہ نے مال عطا کیا؟ برس والے نے جواب دیا یہ مال تو میں نے نسل در نسل وراثت میں پایا۔ فرشتے نے کہا اچھا، اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو تھا۔ پھر فرشتہ اپنی اسی صورت میں گنجے کے پاس آیا اور جو برس والے سے کہا تھا وہی گنجے سے کہا۔ اس نے بھی برس والے کا سا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔
پھر وہ فرشتہ اپنی سابقہ صورت و حیت میں اندھے کے پاس آیا اور کہا میں مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرے سفر میں میرا سامان ختم ہو گیا ہے، آج منزل تک پہنچنے کے لیے میرے پاس سوائے اللہ کے اور پھر سوائے تمہارے کوئی آسرا نہیں ہے۔ اس ذات کا واسطہ جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس لوٹائی، میں تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اس کے سہارے اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ ہاں ہاں، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے میری بینائی واپس لوٹائی، تو تم جو چاہو لو اور جو چاہو چھوڑو۔ اللہ کی قسم، آج تم اللہ کے نام پر جو کچھ لوگے میں اس میں تم سے مزاحمت نہیں کروں گا۔ فرشتے نے کہا تمہارا مال تمہیں سلامت، تمہاری تو فقط آزمائش کی گئی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں پر ناراض ہوا۔ سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ وہ کہنے ان کو اللہ نے دیا تھا تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری اپنی کمائی ہے، ذاتی کمائی ہے۔ تو اپنی محنت سے بھی جو آیا ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہی ملا۔ ہماری قوت، ہماری استطاعت کیا تھی؟ اللہ نے دیا تو ملا۔ اچھا جی، آگے دو حدیثیں ہیں، تین، وہ بھی پڑھ لیں، میرا خیال ہے باب مکمل ہو جائے گا۔ دجال سے مدینہ منورہ کی حفاظت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال کا روب مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوگا۔ دجال کے وقت میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے ارادے سے مشرق کی جانب سے آئے گا، یہاں تک کہ وہ احد کے پیچھے پچھلی جانب پڑاؤ کرے گا، لیکن پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے اور وہیں یعنی شام ہی کے لد نامی موجودہ اسرائیل کے ایک مقام میں وہ ہلاک ہوگا۔ بندوں کی حفاظت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو جہل نے ایک مرتبہ پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرتے ہیں، یعنی کیا وہ تمہارے سامنے نماز پڑھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ ہاں۔ تو ابو جہل نے کہا لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے ان کو ایسا کرتے دیکھا تو میں ان کی گردن رون دوں گا۔ ایک دفعہ جب آپ نماز پڑھ رہے تو ابو جہل آیا اور ارادہ یہ تھا کہ آپ کی گردن کو رون دے، مگر اچانک وہ واپس اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک بڑی خندق تھی اور بڑی ہولناک تھی اور بہت سے پر تھے جو فرشتوں کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کو اچک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں میں بھی وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے نا جب فرصت ہوتی ہے تبھی ہوتا ہے۔